صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستوں، بزرگوں، اسلام میں تجارت کی، کمانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمانے کے لیے جس طرح مرد آگے بڑھ رہے ہیں، وہی عورتیں، مائیں، بہنیں بھی جاب کرنے کے لیے نکل رہی ہیں، کمانے کے لیے نکل رہی ہیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا عورت کا اسلام میں باہر نکل کر نوکری کرنا، جاب کرنا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا اسلام میں عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے باہر نوکری کر سکتی ہے؟ کیا اسلام میں مرد پر بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا بیٹوں پر ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا بھائی پر بہن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا باپ پر بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس بات کو ہم سمجھیں گے. قرآن مجید میں ہم اگر دیکھیں تو جو کمائی کے تعلق سے، کمانے کے تعلق سے جو آیت ہمیں ملتی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کمانے کے لیے نکل جاؤ. یہ حکم مردوں سے تعلق رکھتا ہے، عورتوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے. عورتوں کے تعلق سے جو حکم ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے وہ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار پا کر اچھے سے بیٹھی رہو، گھروں سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح جس طرح عورتیں اس زمانے میں لاپرواہ ہو کر گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی، تم مت نکلو. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر کی زینت ہیں، گھر کی ملکہ ہیں، ان کا کام گھر کو سنبھالنا ہے، باہر کی ذمہ داری کو سنبھالنا نہیں ہے. لیکن افسوس ہے آج کہ بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، اور اس سے زیادہ بے حیائی کیا ہوگی کہ ہم اگر مارکیٹ میں جائیں، کوئی سامان خریدے تو کسی نہ کسی سامان پر کسی نہ کسی کی تصویر، کسی عورت کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. ہم جو اخبار خریدتے ہیں خبریں پڑھنے کے لیے، اس میں بھی تصویریں ہوتی ہیں، اور فرنٹ پیج اور پہلے ہی پیج پر تصویریں ہوا کرتی ہیں جس کو بچے بھی دیکھتے ہیں اور ہر ایک دیکھتا ہے. مقصد کیا ہے اتنی ساری تصویروں کو چلانے کا، اور خاص طور پر عورتوں کی تصویر چلانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے حیا کو، شرم کو ختم کرنا ہے، اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. ہم دیکھیں کہ پہلے جو بچوں کے رشتے ہوا کرتے تھے وہ ماں باپ طے کیا کرتے تھے، بچے طے نہیں کیا کرتے تھے. آج اولادیں خود اپنے رشتے طے کر رہی ہیں. یہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہ ان کے اندر سے حیا، شرم ختم ہو چکی ہے. تو یہ جو باہر نوکریاں کرنے جو عورتیں، لیڈیزیں، مائیں، بہنیں جا رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے حیا، شرم ختم ہو چکی ہے. اور اسلام دشمن طاقتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ حیا کو ختم کر دیا جائے، شرم کو ختم کر دیا جائے. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مذہب بیزاری، ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر مذہب کے تعلق سے دوری کو پیدا کیا، یہ کہہ کر کہ مذہب یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے،
جیسے انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا، اسے جو پسند ہوگا وہ کھائے گا، اسی طرح مذہب بھی اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ داڑھی رکھے نہ رکھے، وہ اسلامی تہذیب کو اپنائے نہ اپنائے، وہ نمازیں پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی کو ذاتی معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا، بولنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چیز جب ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ یہ مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں برقع پہننا ہے نہیں پہننا ہے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں نوکری کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی معاملے میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو پھر نعرہ دیا گیا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ان کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ جس طرح مرد مارکیٹ میں کمانے کے لیے نکل رہا ہے، مارکیٹ میں بیٹھ رہا ہے، دکان پر بیٹھ رہا ہے، تم بھی بیٹھو۔ اور تیسرے نمبر پر دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا یہ کہہ کر کہ دل صاف ہونا چاہیے، ایک ساتھ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل صاف ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ باتیں ان کے اندر بٹھا دی گئی اور ان کو نوکری پر لگا دیا گیا۔ اندازہ لگائیے آج سے 50 سال پہلے جب زیادہ نوکریاں نہیں تھی تو گھر کے بڑے بزرگ جو ہوا کرتے تھے، جو کام کرنے والے ہوا کرتے تھے، وہ راتوں میں جایا کرتے تھے کھیتوں میں، کھیت میں پانی دے کر صبح آ جایا کرتے تھے، اور جتنا بھی ان کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا، جتنی بھی آمدنی اور کمائی ہوا کرتی تھی، وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اتنی کم آمدنی ہونے کے باوجود انہیں کہیں باہر ملک جانے کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں سعودی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں کویت جانے کی ضرورت نہیں پڑی، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ ہی اپنے بچوں کو انہیں باہر بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ کم آمدنی میں بھی وہ 8-8 10 بچوں کو آسانی سے پال لیا کرتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ 2 یا 3 بچے ہونے کے باوجود کمائی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں مرد بھی کما رہا ہے، عورتیں بھی کما رہی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد یہ گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کو چلانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، گھر کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام کیا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر کو سنبھالے، شوہر کے بچوں کو سنبھالے، اور اس کے بارے میں اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو عورت سے باس پوچھ کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ مرد اگر 6-6 8-8 گھنٹے اگر نوکری کرنے جا رہا ہے تو اس دوران عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر میں کسی غیر مرد کو آنے کی بالکل اجازت نہیں دے۔ شوہر جو مال کما کر لا رہا ہے اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عورت کی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری عورت کی ہے۔ اگر عورت کسی غیر ضروری کام میں مشغول ہے اور اس دوران اگر مال چوری ہو جاتا ہے، بچوں کو نقصان ہو جاتا ہے، بچے گر جاتے ہیں، لگ جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف بچوں کو اگر پہنچتی ہے تو شرعی اعتبار سے عورت گنہگار ہوگی، کیونکہ یہ اس کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ شریعت نے تقسیم کر رکھا ہے کہ مرد یہ باہر کا ذمہ دار ہے، باہر کی تمام ذمہ داریاں یہ شوہر کو ادا کرنی ہے، اور گھر کی تمام ذمہ داریاں یہ عورت کو ادا کرنی ہے، یہ تقسیم ہے۔ لیکن آج کیا کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ عورت گھر کے بھی تمام کام کرے، گھر کے بھی برتن مانجے، اور شوہر کی خدمت بھی کرے، اور وقت ہوتے ہی آفس میں جائے اور غیروں کے بھی کام کرے، اور اس کو آزادی کہا جا رہا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ عورت پر ظلم ہے۔ ہاں، اسلام اس بات سے بالکل منع نہیں کرتا کہ عورت کما نہیں سکتی۔ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ انہوں نے ایک کنواں ہے، اور کنویں کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہیں ساتھ میں کنویں کے ایک کنارے پر 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم آئے ہیں اور ہم جانوروں کو پانی پلانا ہے ہمیں، اور دوسرے مرد وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو، اس لیے ہم ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔
جیسے ہی وہ چلے جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلائیں گے۔ یہاں دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جانوروں کو چرا رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، وہیں ان کا یہ بھی معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی ایک جانور، کوئی ایک بکری بڑی ہو جاتی اور بیچنے کے قابل ہو جاتی تو اس کو بیچ دیا کرتی تھی۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ عورت کما سکتی ہے، لیکن عورت کے کمانے کے شرائط ہیں، پردے کے آداب کے لحاظ کے ساتھ عورت کمائی کر سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ روئی صاف کر کر بیچا کرتی تھی اور اس سے جو پیسے آیا کرتے تھے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پرورش کیا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھیں، صحابہ کے دور میں دیکھیں تو صحابیات غزوے میں شریک ہوا کرتی تھی۔ جہاں غزوے میں صحابہ اکرام شریک ہوا کرتے تھے وہیں صحابیات بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ وہ لڑنے کے لیے شریک نہیں ہوتی تھی بلکہ جنگ کے دوران بہت ساری خدمات ہوا کرتی تھی، کھانا تیار کرنا اور خدمت کرنا، کپڑے صاف کرنا، مرہم تیار کرنا، دوائی علاج معالجے کے لیے عورتیں جنگ میں حصہ لیا کرتی تھی اور پھر اس سے انہیں مال غنیمت ملا کرتا تھا۔ تو یہاں کون کما رہا ہے؟ عورتیں کما رہی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ام مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک باغیچہ تھا، وہ باغیچے میں درخت لگوایا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باغیچے کے تمام پھل لگانے والا باغیچے کا مالک ہی نہیں کھا لے گا بلکہ جو زائد پھل ہوں گے وہ ان کو بیچے گا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے باغ میں تشریف لائے اور دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جو درخت بھی تم لگاؤ گے یہ صدقہ ہے، اور اس درخت میں سے اگر کوئی شخص کوئی پھل کھا لیتا ہے، کوئی پھول توڑ لیتا ہے، کوئی جانور کھا لیتا ہے تو ہر پھول اور ہر پھل کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات اور عورتیں یہ زراعت بھی کیا کرتی تھی، کھیتیاں بھی کیا کرتی تھی۔ کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے یہ نہیں کہا کہ تم عورتیں ہو کر کیا کر رہی ہو، کیوں کما رہی ہو، اپنے گھروں میں جا کر بیٹھو، ایسا نہیں کہا۔ مسند احمد میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی جو ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ یہاں بکریاں کون چرا رہی ہے؟ ایک عورت چرا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کما سکتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ گئے ہیں، آپ نے بزنس کیا ہے، کس کا مال لے کر گئے؟ ام المؤمنین کا مال لے کر گئے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں کما سکتی ہے، کمانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے آداب ہیں، شرائط ہے، انہی آداب اور شرائط کے لحاظ سے عورت کو کمانے کی اجازت ہے۔ اس طرح اجازت نہیں ہے جس طرح آج ہمارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کا اگر ہم دور دیکھیں تو عورت کو کمانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر اجازت ہے تو مطلقاً کمانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہیں مطلقاً اجازت ہے تو پھر مردوں کو لہنگے پہن لینا چاہیے، چوڑیاں پہن لینا چاہیے، گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مرد کو جو عورت سے بڑا بنایا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کمائے گا اور عورت کے پیٹ کو پالے گا۔ لیکن اگر عورتیں ہی اگر کمانے نکل جائیں گی تو پھر بڑا پن کہاں رہے گا؟ ایک کنٹری ایسی بھی ہے دنیا کے اندر جہاں مردوں کا کام بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، اور عورتوں کا کام باہر جا کر باہر کے کاموں کو سنبھالنا ہے۔ اگر مطلقاً اجازت دے دی جائے تو پھر انسان کی، مرد کی جو بڑائی ہے عورت پر وہ ختم ہو جائے گی۔ مطلقاً عورت کو کمانے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی عورتیں کمانے کے لیے نکل رہی ہیں۔ یہ کیوں نکل رہی ہیں؟ اصل میں یورپی کلچر جو ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہو رہا ہے، اور یورپ کی تہذیب ہمارے اندر کیسے آ رہی ہے؟ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہی ہے، ٹی ویوں کے ذریعے آ رہی ہے، فلموں کے ذریعے آ رہی ہے۔ وہاں عورتیں کیوں کام پر نکلتی ہیں؟ وہاں عورتوں کے کام میں نکلنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے جو مرد ہیں وہ خود غرض ہو چکے ہیں، سیلفش ہو چکے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں بیوی بچے کے خرچے کو کیوں برداشت کروں؟ اس لیے کہ وہاں پر آزادی کے نام پر مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورت کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور عورت اس کے شوہر ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ جب مرد دیکھتا ہے
کہ مجھے سیم چیز جو مجھے میری ضرورت پوری کرنی ہے وہ $100 میں پوری ہو رہی ہے، تو پھر میں کیوں بیوی کے رہنے کا انتظام کروں، اس کے کپڑے کا انتظام کروں، اس کی دوائی کا انتظام کروں؟ میری ضرورت جب ادھر سے پوری ہو رہی ہے تو وہ خود غرض ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ میں اپنا خرچہ خود دیکھوں گا، تم اپنا خرچہ خود دیکھو۔ اب عورت کیا کرے گی؟ اب ایسے میں عورت کمانے نہیں جائے گی تو اور کیا کرے گی؟ بلکہ ایک رپورٹ میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ جو غیر شادی شدہ بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ 18 سال کے بعد ان بچوں سے کرایہ وصول کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دینا ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب لڑکی کیا کرے گی؟ کمائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ اور پھر جب یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے جنہوں نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں دکھائی، اپنی بیٹی سے کرایہ وصول کیا، تو وہ اولڈ ایج ہوم میں نہیں لے جا کر چھوڑے گی تو اور کیا کرے گی؟ اور کمانے کے لیے جب اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گی؟ ناجائز طریقہ اپنائے گی۔ تو ایک وجہ یہ ہے عورتوں کے مارکیٹ میں آنے کی کہ ان کے مردوں نے، ان کے ذمہ داروں نے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دوسری وجہ کہ مرد کے اندر نفس پرستی اتنی بڑھ گئی کہ اب اسے ہر جگہ لڑکی چاہیے، اسے آفس میں بھی لڑکی چاہیے، اسے کمپنی میں بھی لڑکی چاہیے، فیکٹریوں میں بھی فیکٹری میں بھی لڑکی چاہیے۔ تو اب لڑکیوں کو لانے کے لیے ایک نعرہ دیا گیا کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے، آزادی دینی چاہیے، گھر کے اندر رکھنا یہ قید ہے۔ آزادی کا نعرہ دے کر عورت کو مارکیٹ میں لایا گیا اور ہم دیکھیں کہ جتنے گھٹیا کام تھے وہ عورت کے سپرد کر دیے گئے۔ عورت کو باہر اس طرح لایا گیا تھا کہ اسے بالکل تاج پہنا دیا جائے گا، لیکن تمام گھٹیا پرائے مردوں کی پرائیویٹ سیکریٹریاں ان کو بنا دیا گیا، روم اٹینڈنٹ ان کو بنا دیا گیا، اور دکانوں کے اندر سیلز گرل اور ہوٹل گرل کے نام سے ان کو نواز دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہی عورت اس کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اگر کھانا تیار کرے، کپڑے صاف کرے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو یہ قید ہے، لیکن سیم کام اگر باہر نکل کر پرائے مردوں کے لیے کھانا تیار کرے، ان کے روموں کو صاف کرے، ان کو خوش کرے تو یہ آزادی ہے۔ تو یہ نفس پرستی اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے عورتیں باہر آئی۔ تیسری وجہ کرتی ہیں پڑھائی کرنے کے نتیجے میں ان کے اپنے شوق ہو جاتے ہیں، خواہش پرستی، کہ ان کے اب اپنے شوق ہو گئے، اتنے شوق ہو گئے کہ اب انہیں مہنگا موبائل چاہیے، مہنگے کپڑے چاہیے، مہنگا میک اپ چاہیے، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ عیش کرنا ہے تو ابھی کر سکتی ہو، شادی کے بعد عیش کر پاؤ گی کہ نہیں کر پاؤ گی، سسرال کیسا ملے گا، شوہر کیسا ملے گا، وہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کر پائے گا نہیں کر پائے گا، اس لیے اگر مزے کرنا ہے تو یہی دن ہے۔ اب مزے کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے گھر والے اتنے پیسے دیں گے نہیں کہ ان کے شوق پورے ہو سکے، تو اب عورت کیا کرے گی؟ وہ کمانے کے لیے باہر نکلے گی۔ تو اس طرح بھی کچھ عورتیں مارکیٹ میں آئی ہیں۔ چوتھی وجہ مارکیٹ میں آنے کی عورتوں کی یہ ہے کہ غریبی۔ اب ایک آدمی ایسا ہے جس کی 4 لڑکیاں ہیں، وہ کما رہا تھا، اب پورا ہو گیا، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اب مجبوری میں یہ عورتیں مارکیٹ میں آئی ہیں، کام کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اسی طرح کسی کی طلاق ہو گئی اور بھائی بہن اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب وہ عورت کیا کرے گی؟ اسی طرح عورت بیوہ ہو گئی تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو ان 4 وجہوں میں سے ایک آخری وجہ سمجھ میں آتی ہے، باقی جو 3 وجہ ہے یہ محض افسانہ ہے، دھوکہ ہے۔ عورت کے مارکیٹ میں آنے سے فائدہ تو صرف اتنا ہوا کہ گھر میں کمانے والے 2 ہو گئے، پیسہ تھوڑا زیادہ آنے لگا، لیکن نقصان کتنا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ گھر تباہ ہو گیا، اس لیے کہ خاندان تباہ ہو گیا۔ خاندان بنتا ہے نکاح سے، نکاح جب ہوگا تو شوہر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اس کے لیے کما کر لائے گا، بیوی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گی، گھر کے تمام کاموں کو سنبھالے گی اور دیکھے گی کہ میرا شوہر میرا خیال رکھ رہا ہے، تو خاندان مضبوط ہوگا۔ لیکن جب بیوی دیکھے گی کہ مجھے میرا خرچہ خود اٹھانا ہے، اپنی ضرورتیں میں خود پوری کر رہی ہوں، تو پھر وہ شوہر کی بالکل پرواہ نہیں کرے گی، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ ذرا سی بات اگر ہوئی تو پھر بات طلاق پر آ جائے گی۔ تو پہلا نقصان یہ ہوا کہ خاندان تباہ ہو گیا۔ دوسرا نقصان عورت کے جاب کرنے سے کیا ہوا کہ سکون، راحت ختم ہو گئی۔ انسان شادی کرتا ہے تاکہ وہ
कारोबार से, काम धंधे से थक हार कर घर पर आए तो बीवी को देखे, बच्चों को देखे, खाने को वक्त पर देखे, पानी आराम को देखे तो वो खुश हो जाए। इन चीजों से उसकी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब औरत ही काम करने जाएगी तो फिर वो जब आएगा तो देखेगा तो घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होगा, कोई राहत का सामान नहीं होगा, तो राहत खत्म हो जाएगी। और फिर जरा जरा सी बात पर उसे शक पैदा होगा कि 8 बजे का टाइम है तो अभी तक आई क्यों नहीं, 9 बज गए अभी तक कहाँ है, जरा जरा में शक करेगा। और फिर जब औरत खुद कमा रही होगी तो वो बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करेगी कि मेरा शौहर क्या कहेगा, वो बिल्कुल आजाद रहेगी। तीसरा नुकसान, बच्चों की जो तरबियत है, जो हकीकी माँ कर सकती है वो आया नहीं कर सकती, पराई औरत नहीं कर सकती, तो बच्चे हकीकी तरबियत से महरूम हो जाएंगे। चौथा नुकसान क्या होगा कि औरत की सेहत खराब होगी। जब वो घर के भी काम करेगी, बाहर के भी काम करेगी, एक रिपोर्ट के मुताबिक जितनी औरतें बाहर नौकरी करने जाती है उनमें 37% औरतें ऐसी हैं जो 30 से 40 साल की उम्र में ही उनकी गोलियां शुरू हो जाती है। सरदर्द की गोली खा रही है, कमर दर्द की गोलियां खा रही है, बॉडी कमजोर हो रही है, उसकी गोलियां खा रही है, तो सेहत खराब होती है। और पांचवा नुकसान क्या होता है कि घर वाले, शादियों में ताखिर होती है। जो लड़की कमाने जाती है तो माँ बाप उसकी शादी नहीं करते कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, अगर ये चली गई तो पैसा कहाँ से आएगा। माँ बाप उसकी शादी में ताखिर करते हैं, जिसके नतीजे में शादी में लेट होता जाता है, ताखिर होती जाती है, और 35 साल उम्र हो जाती है। अंदाजा लगाइए कि एक लड़की 15 साल की उम्र में बालिग हो रही है और 35 साल तक उसकी शादी नहीं हो रही है। आपको अगर 2 बजे भूख लग रही है और आपको खाना मिले रात के 8 बजे, तो आप बिरयानी का इंतजार करेंगे या जो मिलेगा उसे खा लेंगे। तो जब जो लड़की 15 साल में बालिग हो रही है, 35 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं हुई, तो वो क्या करेगी, वो गलत रास्ते में नहीं जाएगी तो और क्या करेगी। और लेट शादी होने का नुकसान क्या होता है कि जो बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। 40 साल की उम्र के बाद 10% ही चांस रहता है कि औरत मां बन सकती है, उसके अलावा नहीं बन सकती। तो ये वो चीजें हैं जो नुकसान कितने हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है, हमें इस बात को समझना है। अगर हमें जॉब करवानी है, नौकरियां करवानी है, तो इस्लाम में इजाजत है, लेकिन शराइत के साथ, के पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ ऐसे काम करवाए जाएं जिससे बाहर गैर पराये मर्दों के साथ इख्तिलात ना हो, मेल मिलाप ना हो। औरतें घर में रहकर भी कई काम कर सकती हैं, मेहंदियां लगा सकती हैं, कपड़े सी सकती हैं, बहुत सारे काम है जो औरतें घर बैठे कर सकती हैं। उनमें से किसी काम को करवाए, ऐसे काम न करवाए जिसमें औरतों को बाहर जाना पड़े, पराये मर्दों के साथ इख्तिलात हो, तनाई हो, ऐसे कामों से बचे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।